سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پہ سے گزر رہے تھے تو ایک آبشار چل رہی تھی اور چند درخت لگے ہوئے تھے، انار کے، سیب کے اور ایسے فروٹ کے 2-3 درخت لگے ہوئے تھے. ایک بندہ وہاں پر سجدے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا. کچھ دیر انتظار کیا، اس نے پوچھا ان سے آپ نے کہ اللہ کے بندے کتنے عرصے سے یہاں پر؟ مجھے 450 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. میں یا اللہ کوئی اس سے زیادہ بھی تیرا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ہوگا کہ جو جس کو اتنی سعادت ہو کہ 450 سال سے مسلسل وہ یہیں رہ رہا ہے، بھئی یہیں بھوک لگتی ہے تو فروٹ کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے اور تیری عبادت میں مشغول ہے. فرمایا چند راتیں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا. اس میں ایک شبان کی رات ہے کہ فرمان یہ ہے کہ جی خالصتاً محبت میں ان کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی، لیکن ان کی عبادت یعنی جیسے سبحان اللہ بولتے ہیں تو بہت اس کے انعام و اکرام ملتے ہیں. فرمایا وہ اس رات میں خالصتاً صرف 2 رکعت نماز نفل میرے لیے پڑھ لے گا، میں اس کو اس کے 450 سال سے زیادہ کی اس کو ثواب دوں گا. اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بہاریں کی ہوئی. فرمایا آئے تو صحیح، کوئی کسی طریقے سے کوئی امتی میرے محبوب کو امتی آئے تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے. باقی انعام کرام کی تو بے شمار. باقی اگر کہیں پکڑ، ایک شخص ہے یہ شریف میں بھی آیا ہے، دسا بیٹھے ہیں، وہ گزرتا اس نے ایک گندم کا خوشہ لیا چیک کرنے کے لیے، خوش کیا ہوئی، اس نے ایسے اس کو مسئلہ، اس میں سے دانے نکلے اور وہ بھوس کو مار کے اڑایا اور چلتے چلتے پھر اس مالک کو کہا کہ بھی میں نے چیک کرنے کے لیے لیا تھا، معذرت یہ دانے پکڑ لو، یہ آپ کے اس خوشے کے ہیں. فرمایا کہ یہ پکڑ میں وہ شخص پھر بھی آ جائے گا، یہ پکڑ بھی ہے. فرمایا کہ جو دانت بندے واپسی کر دیے دانے، لیکن وہ جو بھوسا اڑا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ پکڑ تو یہ بھی ہے، بخشش یہ بھی ہے کہ ایک زانیہ عورت کوئی ثواب کسی قسم کا ہے نہیں، وہ گرمی کے موسم میں ایک بلکتے ہوئے کتے کو اپنے دوپٹے سے اس کو پانی پلاتی ہے تو بخشش تو اس کی بھی ہوئی. بخشش تو یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یہ شخص کہے گا یا اللہ پاک شاہ صاحب نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، بہت مارا، یہ کیا وہ کیا، جی میں مانوں گا. فرمایا معافی نہیں ہے، نہیں معافی. پھر فرمایا گا جی وہ دیکھو وہ جو 2 گنبد چمک رہے ہیں وہ کس کے ہوں؟ فرمایا یا اللہ پاک کسی صحابی کے، کسی ولی کے، کسی نبی کے ہوں گے، کسی شہید کے ہوں گے، کسی بڑے ہستی کے ہوں گے. فرمایا یہ تیرے ہو سکتے ہیں. کہ وہ کیسے؟ ان کا اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو معاف کرو، جاؤ اس کو چلا جاؤ. بخشش بھی ہے تو ویسے بھی بخش دیتا ہے، وہ ایسے بخشش کے طریقے ہیں. لیکن اس کی طرف اس امت کے لیے خاص یہ ہے کہ جی بڑھنا ہے ہمارا. باقی آج کل ماحول کچھ ہمارے لیے تمام سنی ہے جی الحمدللہ، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، جو چوم کے آنکھوں کو لگانے والا ہے، وہ ہمارے لیے سنی ہے. باقی کچھ چیزوں سے اجتناب کریں. سیدنا ابو طالب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چیزوں سے اجتناب. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمانے کی جی آپ لوگ اس یزید پلید کا ذکر کیوں کرتے ہو، کیوں بولتے ہو؟ ان ایام میں آپ ان پاک ہستیوں کا نام لو، اپنا منہ کیوں خراب کرتے ہو؟ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا فیصلہ بروز محشر قیامت والے دن ہوگا، اس لیے اس کو ڈسکس کرنا، معاملہ کرنا، آپس میں ہم سنیوں کا الجھنا، یہ نامناسب سی بات ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک 22 رجب المرجب کو ہے. اس دن آپ کا الحمدللہ ہم نے بھی آپ کا ختم دلایا، وہ دلانا چاہیے. وہ اس معاملے میں الجھاؤ پیدا کرنا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے کر دیا. ہم آپس میں گھر میں 4 لوگ ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، آپس میں معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بھائی سکے الجھ جاتے ہیں، چاچے مامے سارے الجھ جاتے ہیں. تو اس دور میں بھی معاملات تھے، ان کے آپس میں خلاف تھے. ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟
ہمارا کام ہے صرف اور صرف ماننا اور ادب کرنا، ٹھیک ہے نا جی. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف ماننا ہے. آپ کے بارے میں گنتی نہیں کرنی کہ یہ کیسے وہ یہ وہ نہیں، صرف ماننا ہے بس، بات ختم ہے. کیونکہ دنیا ہو آخرت ہو قیامت ہو جو بھی جتنا بھی ہے نا جی دار و مدار جو گھوم رہا ہے وہ صرف اور صرف لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال بس، ٹھیک ہے نا جی. انہی کے صحابہ ہیں، انہی کے اہل بیت ہیں، ہم انہی کے امتی ہیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں. کوئی بھی امتی جو دوزخ میں نہیں رہے گا ماں سوائے چند جن کے بارے میں علماء کرام ذرا بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی وہ اس سے کوئی ماں باپ کا جو گستاخ ہے، کوئی سود اور جو کھانے والا ایسے شراب پینے والا، ان کے علاوہ باقی تمام اپنی اپنی جو ہیں سزائیں بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. ان چیز سے اجتناب کریں، مل کر آ کریں، بلکہ کسی بحث مباحث میں پڑے نہ کریں. ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ وہ جانے اور رب جانے. ہمارا کام ہے کہ جی فرمایا کہ تمام ستارے ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو فلاں پا جاؤ.